مسٹر آرنیل نے عربی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہمارے ساتھ جو اسپین کا عیسائی تھا، مسٹر آرنیل کی عربی پڑھنے سے بہت جلتا تھا۔ اکثر ان کے پاس آتا اور تحقیر کے ساتھ عربی حرفوں کو نہایت برے لہجے سے ادا کرتا اور کہتا کہ یہ زبان اونٹوں کی زبان ہے۔ اگرچہ مجھ کو اس کی ان حرکتوں سے رنج ہوتا تھا، لیکن جو قوم ایک مدت تک ذلت کے ساتھ عرب کے زیر دست رہ چکی تھی، عرب اور عربی زبان کے ساتھ اس کا یہ سلوک بیجا نہ تھا۔ چونکہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جہاز پر پرند جانور ذبح نہیں کیے جاتے، اور مولوی سمیع اللہ خان صاحب نے اپنے سفرنامے میں تجربے سے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ میں نے 2-3 روز تک پرند کے گوشت کھانے سے پرہیز کیا۔ مسٹر آرنیل نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں منخنقہ حرام ہے۔ بولے کہ اس جہاز پر ذبح کیے جاتے ہیں، گردن مروڑ کر مارے نہیں جاتے۔ چونکہ شرعاً ان کی تنہا شہادت کافی نہ تھی، میں خود گیا اور اس کی تصدیق کی۔ ذبح کرنے والا عیسائی تھا۔ وہ ذبح کرنے کے وقت کچھ پڑھتا نہ تھا، صرف گردن پر چھری پھیر دیتا تھا۔ اگرچہ حنفیوں کے ہاں یہ ذبیحہ حلال نہیں، لیکن اس مسئلے میں چند دنوں کے لیے میں شافعی بن گیا تھا، جن کے یہاں ہر طرح کا ذبیحہ جائز ہے۔ جہاز پر مسٹر آرنیل وہ آرنیل نہیں رہے تھے جو علی گڑھ میں تھے۔ نہ وہ متانت تھی، نہ وہ کم آمیزی۔ اکثر ہنسی مذاق کیا کرتے، بچوں سے کھیلتے اور جہاز کی چھت پر اچھلتے کودتے چلتے۔ میں نے حالات سفر کے متعلق ایک قصیدہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور در حقیقت سمندر کی فضا کچھ ایسی دلچسپ اور نشاط انگیز ہے کہ موضوع طبع آدمی جہاز کے سفر میں خواہ مخواہ گنگنا اٹھتا ہے۔ 7 مئی 1892 عیسوی کو جہاز عدن پہنچا اور کنارے سے کسی قدر فاصلے پر لنگر انداز ہوا۔ عدن میں بڑی دلچسپی یہ ہے کہ صومالی قوم کے بہت سے لڑکے ڈونگیوں پر سوار جہاز کے قریب آتے ہیں اور جہاز والوں سے انعام لینے کے لیے عجیب مبتذل حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ ناچتے گاتے ہیں، کچھ آپس میں مل کر چند بے معنی الفاظ کہتے ہیں اور بغلے بجاتے جاتے ہیں۔ بڑا کمال یہ ہے کہ لوگ 2 انی 4 انی پیسے جو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور وہ غوطے مار کر نکال لاتے ہیں۔ اکثر انگریز اس تماشے میں مصروف تھے اور آرنیل کو بھی اس میں مزہ آتا تھا، لیکن میری کچھ اور حالت تھی۔ چونکہ غلطی سے میرا یہ خیال تھا کہ یہاں عموماً عرب آباد ہیں، اس لیے یہ طبعی بات تھی کہ میں ان کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا، لیکن وہ انعام لینے کے لیے ایسی مبتذل، ناموزوں اور حقیر حرکات کرتے تھے کہ کسی طرح طبیعت کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ عبرت ہوتی تھی کہ عرب کی اب یہ حالت ہے کہ غیروں کے سامنے اس قسم کی حرکات سے ان کو شرم نہیں آتی۔ ان خیالات سے بے اختیار میرا دل بھر آتا تھا، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ قم یا عمر۔ آرنیل پاس تھے۔ میری تغیر حالت پر ان کو خیال ہوا۔ میں نے دل کی کیفیت اور اس کا سبب بیان کیا۔ ایک بار آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور چپ رہے۔ شہر میں جا کر جب میں نے تحقیق کی اور تمام باتوں سے ثابت ہو گیا کہ صومالی قوم عرب نہیں ہے، تو مجھ کو کسی قدر تسکین ہوئی۔ یہی غصہ اور رنج تھا جس کی وجہ سے میں نے قصیدہ سفریہ میں اس کمبخت قوم کی سخت ہجو کی ہے، اور در حقیقت وہ اس کے مستحق ہیں۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے میں شہر کے اندرونی حصے کو نہ دیکھ سکا۔ ہندوستان کو خط روانہ کیے۔ ایک خط کے سر نامے پر یہ اشعار لکھے جو اسی وقت موضوع ہوئے تھے: چوں کمر بستم بعزم ای سفر از روی عزم، دشمنو ہم دوست را در پیچ و تاب انداختم، ہر کسی را بس شگفت آمد کہ حاصل چیست ازیں، تا چرا خود را بدی ساں در عذاب انداختم، ہر یکے پندم ہمیں داد وہمے گفت کہ من، زی سخن از عارض معنی نقاب انداختم، چوں لجاجت راز حد بردن گفتم بس کنید، ہرچہ بادہ باد من کشتی در آب انداختم۔
عدن کی زبان عموماً عربی ہے اور پارسی، ہندو، بنگالی جو تجارت یا نوکری کے ذریعے سے یہاں رہتے ہیں بے تکلف عربی بولتے ہیں۔ چونکہ میں نے کبھی کسی ہندو کی زبان سے اس مقدس زبان کے الفاظ نہیں سنے تھے، بنیوں اور بقالوں کو "این تروح ما تبغى" بولتے دیکھ کر عجیب مزہ آتا تھا۔ یہاں کی زبان گو عربی ہے لیکن نہایت بیہودہ اور غیر فصیح ہے۔ اگرچہ آج کل تمام ملکوں میں جہاں عربی بولی جاتی ہے قدیم عربی نہیں رہی، لیکن عدن کی زبان سب سے نرالی ہے۔ دو چار معمولی الفاظ کے سوا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غالباً یہاں کی زبان ایک مدت سے اجنبیوں کے اختلاط کی وجہ سے خراب ہوتے ہوتے اس حالت کو پہنچی ہے۔ علامہ مقدسی جو عرب کا ایک نامور سیاح گزرا ہے اور جس نے 4 صدی کے آغاز میں دنیا کا سفر کیا تھا، اپنے جغرافیہ میں لکھتا ہے کہ عدن میں جو قومیں بستی ہیں ان میں زیادہ اہل فارس ہیں۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا کہ یہاں عموماً جیم کے بجائے کاف بولتے ہیں۔ جب علامہ موصوف کی عہد میں یہ حال تھا تو مرہٹوں اور گجراتیوں کے اختلاط کے بعد یہاں کی زبان کی نسبت کیا شکایت ہو سکتی ہے۔ عدن میں ایک جرمنی ہمارے جہاز پر سوار ہوا جو جرمن کے مشہور عجائب خانے کا ملازم ہے اور مدت تک ان اطراف میں رہ کر یورپ کو واپس جا رہا ہے۔ سیاحی اور تجارت کی بدولت وہ متعدد زبانوں میں بے تکلف بات چیت کر سکتا ہے۔ جب وہ جہاز کے افسروں سے اٹالین میں، آرنلڈ سے انگریزی میں، مجھ سے عربی میں گفتگو کرتا تو مجھ کو سخت تعجب اور رشک ہوتا تھا۔ کھانے کی میز پر جب ہم سب جمع ہوتے تھے تو یہی ایک شخص تھا جو سب کا ترجمان بنتا تھا۔ اس نے عرب و افریقہ کے جنگلوں سے بہت سے عجیب و غریب جانور وہاں پہنچائے ہیں۔ ایک بڑے پنجرے میں افریقہ کے بندر تھے جن کی حیات معمولی بندروں سے کچھ الگ تھی۔ ان میں زیادہ تر تعجب انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر غر مچاتے تھے تو ان کی آواز سے بعض حروف مفہوم ہوتے تھے۔ میں نے اولاً خیال کیا کہ ہم لوگ جس طرح مثلاً بلی کی آواز کو میاؤں سے تعبیر کرتے ہیں یہ بھی اسی قسم کے فرضی الفاظ ہیں، لیکن چند بار میں نے غور سے سنا تو صاف صاف لام اور یایا کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پردے سے سنتا تو ہرگز خیال نہ کر سکتا تھا کہ بندر کی آواز ہے۔ میں نے مسٹر آرنلڈ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ غالباً اسی قسم کی مثالوں سے یورپ میں بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا ہے کہ بندر بھی بول سکتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے مدت کے تجربے اور تحقیق کے بعد اس زبان کے چند حروف دریافت کیے ہیں۔ عدن سے چونکہ دلچسپی کے نئے سامان پیدا ہو گئے تھے اس لیے ہم بڑے لطف سے سفر کر رہے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ایک پرخطر واقعہ پیش آیا جس نے تھوڑی دیر تک مجھ کو سخت پریشان رکھا۔ 10 مئی کی صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہمسفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھرتے تھے اور اس کی درستی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔ اس اضطراب میں اور کیا کر سکتا تھا؟ دوڑا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ بولے کہ ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ اضطراب نہیں؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا کیا موقع ہے؟ فرمایا کہ جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائیگاں کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ ان کے استقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی اطمینان ہوا۔ 8 گھنٹے کے بعد انجن درست ہوا اور بدستور چلنے لگا۔ 13 مئی کو جہاز سوئز پہنچا اور 3-4 گھنٹے کے لیے ٹھہرا۔ مصری عرب پنیر، کھجور، روٹیاں بیچنے کے لیے لائے۔
ان میں سے ایک نے مجھ کو ہندوستانی خیال کر کے اردو میں باتیں شروع کی۔ مجھ کو تعجب ہوا، اور جب دریافت سے معلوم ہوا کہ اس نے کبھی ہندوستان کی صورت نہیں دیکھی تو اردو کی عالمگیری پر مجھ کو اور بھی تعجب ہوا۔ 14 مئی کو ہم پورٹ سعید پہنچے اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھ کو مسٹر آرنلڈ سے جدا ہونا پڑا۔ بمبئی سے میں نے برنڈزی تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ پورٹ سعید پہنچ کر یہ خیال ہوا کہ برنڈزی تک تو آرنلڈ کا ساتھ ہے، لیکن وہاں سے قسطنطنیہ تک 1 ہفتے کا سفر ہے۔ اتنی مدت تک محض اجنبیوں سے سابقہ اور زبان اور ملک کی اجنبیت کی وجہ سے ہر کام میں دقت ہوگی۔ اس خیال کے بنا پر میں نے پہلی اسکیم بالکل بدل دی اور ارادہ کر لیا کہ شام کے راستے سے قسطنطنیہ جاؤں گا۔